چہرہ لے کر آئے، واللیل کی کالی زلفیں لے کر آئے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی زبان لے کر آئے، الم نشرح لك صدرک کا سینہ لے کر آئے، وما رمیت اذ رمیت کے ہاتھ لے کر آئے، قد نرى تقلب وجهك في السماء کی پیشانی لے کر آئے، ما زاغ البصر وما طغى کی آنکھیں لے کر آئے۔ اور آپ علیہ السلام آئے، آدم کی عنابت لے کر آئے، نوح کی استقامت لے کر آئے، ہود کی ہدایت لے کر آئے، صالح کی صالحیت لے کر آئے، ابراہیم کی خلیلی لے کر آئے، اسماعیل کی حلیمی لے کر آئے، موسیٰ کی کلیمی لے کر آئے، ایوب کا صبر لے کر آئے، یوسف کا حسن لے کر آئے، زکریا کا ذکر لے کر آئے، یحییٰ کا زہد لے کر آئے، عیسیٰ کی بات لے کر آئے، عائشہ کے خاوند بن کر آئے، فاطمہ الزہرا کے باپ بن کر آئے، میرے بلال کے آقا بن کر آئے، اور رب ذوالجلال کے غلام بن کر آئے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے اندر ان تمام اوصاف کو متعین کر دیا، اور ان تمام اوصاف کو اللہ نے بھر دیا جو اوصاف اللہ نے الگ الگ طریقے سے مختلف انبیاء کرام کے اندر اللہ نے بھر دیا تھا۔ تو محترم نوجوان ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے ضمن میں اور اس قرآن مجید کے ٹکڑے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی شان کو اور آپ کی عظمت کو تمام کائنات کے اوپر ثابت کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے بڑا احسان کر دیا۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے جو ہے آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی بلندی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اللہ نے پھر ارشاد فرمایا کہ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، جو آپ علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے، جن کا انتقال دودھ پینے کی حالت میں ہو گیا، تو ان کے انتقال کے بعد کافرین نے طعنہ دیا کہ محمد جو ہے بے نام و نشان ہو گیا۔ جب انسان کی اولاد ہوگی، اس کا بیٹا ہوگا، تو اسی سے جو ہے خاندان آگے بڑھے گا اور اس کا نام دنیا میں باقی رہے گا۔ تو کافرین نے اعتراض کیا اور کہا، طعنہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ کا نام ختم ہو جائے گا، آپ کا نام دنیا سے مٹ جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا نام اللہ رب العالمین نے جو ہے قیامت کی صبح تک باقی رکھا ہے، اور نام مٹنے والا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے آپ کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے آپ کی عظمت کو اور آپ کی شان کو بہت ہی بلند اور بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ کر دیا ہے، اور آپ کی شان، آپ کی عظمت کے بارے میں اگر بیان کیا جائے تو پھر اس کے لیے ایک الگ عنوان اور ایک الگ جو ہے ٹاپک درکار ہے۔ محترم نوجوان ساتھیوں، یہ تو رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان کا بیان۔ اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور تاریخ اور دن کے بارے میں جو ہے کیا ہمارے پاس دلائل ہیں، اور ان لوگوں کے پاس جو دلائل ہیں اس کا کہاں تک احادیث کے اندر قرآن میں جواز ملتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، روا احمد، مسند احمد اور طبرانی کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین وابتلی یوم الاثنین وتوفی یوم الاثنین وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين وقدم المدينة يوم الاثنين ورفع الحجر يوم الاثنين۔ مسند احمد اور طبرانی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی، آپ کو نبی بنایا گیا تو وہ دن پیر کا تھا، آپ کی وفات ہوئی تو وہ دن بھی پیر کا تھا، اور آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو وہ دن بھی پیر کا تھا، اور اس کے بعد مدینہ میں جب آپ داخل ہوئے تو وہ دن بھی پیر کا تھا، اور جس وقت حجر اسود کو آپ نے اٹھایا وہ دن بھی پیر کا تھا۔ تو اس حدیث سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن پیر ہے۔ اب آئیے تاریخ کے بارے میں بے شمار اقوال اور مختلف لوگوں کی جو ہے باتیں پائی جاتی ہیں، مختلف مورخین نے جو ہے مختلف ذرائع سے اپنی باتوں کو پیش کیا، اور جو ہے کسی نے 12 تاریخ کو پیدائش کا دن کہا، کسی نے 9 کو کہا، کسی نے 10 کو کہا، کسی نے 8 کو کہا، کسی نے 2 ربیع الاول کو کہا، کسی نے جو ہے 11 ربیع الاول کو کہا۔ یہ تمام باتیں ہیں، لیکن تمام باتوں میں مورخین کا اور مفسرین کا، محدثین کا، سیرت نگاروں کا کہاں تک جو ہے جواز ملتا ہے، اس کا بھی آپ مختصر طور پر جو ہے خلاصہ سنتے جائیے۔ آپ علیہ السلام کی تاریخ کے بارے میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن جمہور علماء
اور جو جمہور مسلک لوگوں کا ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی پیدائش کی تاریخ 9 ربیع الاول ہے۔ اس کے بعد یہ تو مختلف جو ہے اس زمانے کی بات ہے جبکہ نہ سائنس ترقی کری تھی اور نہ ہی دنیا ترقی پر تھی، لیکن آج ترقی یافتہ دور میں آج کے جو مورخین ہیں اور آج کے مورخین میں، آج کے مفسرین میں اور آج کے سیرت نگاروں میں سب سے مشہور جو ہیں وہ ہیں علامہ قاری سلیمان منصور پوری۔ انہوں نے اپنی کتاب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اس بات کو بیان کیا، اور دوسرے جو مشہور ہیں جنہوں نے تاریخ کو بیان کیا ہے وہ ہے علامہ شبلی نعمان رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنی کتاب سیرت النبی کے اندر جو بات بیان کی وہ بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی اصل پیدائش کی تاریخ 9 ربیع الاول مطابق 20 اپریل سن 571 عیسوی کو آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس کے علاوہ مصر کے ماہر فلکیات ان کو کہا جاتا ہے جو ستاروں کا علم رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپروں کے اندر، اخبارات کے اندر اور جو ہے مختلف لوگوں کے زبانیں آپ نے سنا ہوگا کہ ستاروں کا علم ایسا ہوتا ہے، فلاں کے ستارے گردش میں ہے، فلاں کے پاس ایسا ستارہ پایا جاتا ہے۔ تو ایسے جو لوگ علم جانتے ہیں انہیں ماہر فلکیات کہا جاتا ہے۔ تو مصر کے مشہور اور معروف ماہر فلکیات جن کا نام محمود پاشا فلکی تھا، انہوں نے اپنی کتاب التقویم العربی قبل اسلام و تاریخ میلاد رسول و ہجرتی کے اندر جو ہے حساب اور میتھمیٹیکل طور پر جو ہے اس بات کو ثابت کر دیا کہ رسول اللہ کی پیدائش کی تاریخ 9 ربیع الاول ہے۔ وہ کس طرح کیا؟ آئیے اس کے بھی جو ہے کئی صفحات پر انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ مختصراً یہ کہ انہوں نے بیان کیا کہ جس سال آپ کی پیدائش ہوئی وہ سال ہاتھی کا سال تھا، یعنی عام الفیل جسے کہا جاتا ہے۔ جس سال ابرہا نے مکہ پر حملہ کیا اور جس سال کعبۃ اللہ کو گرانے کا ارادہ کیا اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ تو اس بات پر تمام لوگ متفق ہیں کہ رسول اللہ کی پیدائش اس سال ہاتھی والا قصے کے 50 دن کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد دوسری جو دلیل پیش کی جاتی ہے مفسرین کی اور مورخین کی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے جو فرزند تھے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے دن سورج گرہن ہوا تھا۔ تو اس سورج گرہن جو ہوا تھا اس کو اگر حساب میں لایا گیا، محمود پاشا فلکی نے جو ہے حساب کیا اور حساب کر کے بتایا کہ وہ سورج گرہن جو ہے جس سال ہوا تھا وہ سال رسول اللہ کا جو ہے آخری سال تھا، یعنی آپ علیہ السلام اس سال جو ہے اپنی عمر کے 63ویں سال میں تھے، اور پھر اسی سورج گرہن کے جو ہے 10 سال اور جو ہے کئی سال جب پیچھے آیا گیا تو اس وقت جو ہے آپ علیہ السلام کی پیدائش کا اور آپ علیہ السلام کی جو ہے ولادت کی تاریخ معلوم ہوئی، وہ تاریخ 9 ربیع الاول ثابت کی گئی ہے۔ اسی طرح بے شمار اور دلائل جو ہے تاریخ کے بارے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ محمود پاشا فلکی نے ایک اور دلیل پیش کی آپ علیہ السلام کی تاریخ کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ جب ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت سورج میں گرہن لگا تھا تو وہ جو واقعہ ہوا 10 ہجری کا ہوا، اور سن 10 ہجری 7 جنوری 623 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ صبح میں 8:30 بجے سورج میں گرہن لگا تھا۔ اسی حساب سے قمری سال یعنی چاند کے حساب سے جو ہے 63 سال اگر پیچھے آیا جائے تو اس سال جس سال آپ کی پیدائش ہوئی اس سال ربیع الاول کے مہینے میں اگر پیر کے دن میں کوئی تاریخ آئی ہو تو وہ 9 تاریخ ہی تھی، یعنی اس سال ربیع الاول کے مہینے میں 9 تاریخ کے دن ہی پیر کا دن آیا، اس کے علاوہ کسی اور دن جو ہے یعنی پیر کا دن 9 تاریخ جو ہے پیر کے علاوہ کبھی نہیں آئی۔ تو اس دن تمام دلائل سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش کا دن پیر ہے اور آپ کی تاریخ 9 ربیع الاول ہے۔ اس کے علاوہ آج جو مشہور ہے کہ 12 تاریخ آپ کی پیدائش کا ہے، یہ تمام باتیں اور تمام جو ہے دلائل ہیں بے بنیاد ہیں، اس کا نہ کوئی ثبوت ہے اور نہ ہی کوئی کسی کے پاس جو ہے ٹھوس دلائل موجود ہیں۔ اب اس کے بعد تیسرا جو مسئلہ ہے اور تیسرا جو عنوان ہے جو میں نے منتخب کیا ہے وہ یہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتاب و سنت کے اندر کہاں تک جواز ملتا ہے۔ تو اس کے بارے میں پورے مسلمان کائنات کے اندر جتنے مسلمان بستے ہیں ان تمام کے اندر اور بالخصوص ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کے اندر 2 طبقات ہیں۔ ایک طبقہ تو یہ کہتا ہے کہ میلاد النبی کے موقع پر جشن منایا جائے، اس موقع پر جلوس نکالا جائے، اس موقع پر کھانے اور پانی کا انتظام کیا جائے، اس موقع پر دعوت